نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، مشرکین مکہ کی دشمنی اور دشمنی کے واقعات سے پریشان ہو کر بہت سے حضرات نے حبشہ کو ہجرت کی تھی۔ اسی اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ جانے کی نیت سے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ سے باہر نکل کر برق الغمات تک پہنچنے پائے تھے کہ ابن الدغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اس علاقے کے سرداروں میں سے تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، لہٰذا میں مکہ کی سرزمین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جہاں کہیں مجھے موقع ملے گا میں قیام کر لوں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ تمہارے جیسا شخص نہیں نکالا جا سکتا اور نہ اسے خود نکلنا چاہیے۔ تم غریب آدمی کے لیے محنت کر کے مال کماتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، جو مشکلات میں پریشان حال کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمانداری کرتے ہو، حق کے بارے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو دور کرنے میں صاحب حق کی مدد کرتے ہو، لہذا واپس چلو، میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، آؤ اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق ابن الدغنہ کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ شام کو ابن الدغنہ نے قریش کے سرداروں میں گشت کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو ابوبکر جیسا شخص نہیں نکالا جا سکتا اور اسے خود بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد ان کی وہی صفات بیان کی جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا۔ تو قریش نے ابن الدغنہ سے کہا کہ ہمیں یہ منظور ہے کہ ابوبکر تمہاری پناہ میں رہے، لیکن تم ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کریں، گھر میں نماز ادا کریں، جو چاہیں پڑھیں، ہمیں تکلیف نہ دیں، علل اعلان عبادت نہ کریں۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں، ہمارے لڑکے اس سے متاثر ہو کر فتنے میں پڑ جائیں۔ یعنی ہدایت کا نام ان لوگوں نے فتنہ رکھ لیا تھا۔ ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ دیکھو بھائی، ان شرطوں کے ساتھ آپ کو مکہ معظمہ میں رہنے کی اور عبادت کرنے کی گنجائش دی جا رہی ہے، آپ مکہ معظمہ میں رہتے رہیں، جو شرط لگائی ہے اس کا خیال رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن تو ان باتوں کی پابندی کی، پھر اپنے گھر کے باہر والے حصے میں مسجد بنا لی اور اسی میں نماز ادا کرتے اور قرآن شریف پڑھتے تھے۔ تو جب آپ عبادت میں مشغول ہوتے تو مشرکین کی عورتیں اور ان کے لڑکے وہاں کھڑے ہو کر آپ کو غور سے دیکھتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کے عبادت کے طریقے کو پسند کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے والے آدمی تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو خوب روتے تھے۔ قریش کے سرداروں کو یہ بات گھل گئی، انہوں نے ابن الدغنہ کو بلایا اور کہا کہ ہم نے ابوبکر کو تمہاری ذمہ داری پر اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کرے، اب تو اس نے گھر کے باہر مسجد بنا لی ہے اور اس میں علل اعلان نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور لڑکے فتنے میں پڑ جائیں گے، لہذا تم ان کو منع کرو۔ اگر وہ اپنے گھر میں ہی عبادت کرے تو یہ منظور ہے، ورنہ وہ علل اعلان تمہاری ذمہ داری سے برات کا اعلان کر دے۔ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ تمہاری ذمہ داری خراب کریں، اور یہ بھی منظور نہیں ہے کہ علل اعلان ابوبکر نماز و قرآن پڑھتے رہے۔ یہ سن کر ابن دغنہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دیکھو، وعدے کے مطابق تم اپنے گھر کے اندر عبادت کرو، ورنہ میری ذمہ داری واپس کر دو۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ عرب کے لوگ یوں کہیں کہ ایک شخص کے بارے میں نے اپنی ذمہ داری کی خلاف ورزی کر دی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جَوَارَكَ وَأَرْضَى بِجَوَارِ اللَّهِ، میں تمہاری پناہ کی ذمہ داری واپس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ میں رہنے پر راضی ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم ٹھہرو، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے تاکہ آپ کے ساتھ روانہ ہو۔ 2 اونٹنیوں کو 4 ماہ تک
ببول کے پتے کھلائے اور سواری کے لیے تیار کیا۔ قریش مکہ مشورہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس آیت میں سفر ہجرت کا سبب اور ابتدائی واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ جب مدینہ منورہ میں حضرات انصار نے اسلام قبول کر لیا تو قریش مکہ خائف ہوئے اور مشورے کے لیے دار الندوہ جو کہ ان کا پنچایت گھر تھا اس میں جمع ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کریں کہ اب آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس موقع پر ابلیس ملعون بھی ایک بڑے میاں کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں شیخ نجدی ہوں، مجھے آپ لوگوں کے جمع ہونے کا پتہ چلا تو میں نے چاہا کہ تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں اور اپنی خیر خواہانہ رائے سے تم لوگوں کو محروم نہ کروں۔ ان لوگوں نے اسے اپنے مشورے میں شریک کر لیا۔ مکہ والوں میں سے جو لوگ حاضر تھے ان میں ایک شخص ابو البختری ابن حشام بھی تھا۔ اس نے اپنی رائے ظاہر کی اور کہنے لگا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گھر میں محبوس کر کے دروازہ بند کر دو، صرف تھوڑا سا روشن دان کھلا رہے جس میں سے دانہ پانی ڈالتے رہو اور اس کی موت کا انتظار کرو، جیسے اس سے پہلے دوسرے شعراء ہلاک ہو گئے یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی شیخ نجدی یعنی ابلیس چیخ اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑی بری رائے ہے، اگر اس پر عمل کرو گے تو اس کے ماننے والے میدان میں آ جائیں گے اور تم سے جنگ کر کے تمہارے ہاتھوں سے چھڑا لے کر لے جائیں گے۔ یہ سن کر سب کہنے لگے کہ شیخ نجدی نے صحیح کہا کہ یہ رائے مصلحت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ایک شخص نے رائے دی اور کہنے لگا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اس شخص کو کسی اونٹ پر بٹھا کر اپنے درمیان سے نکال دو، آگے کہاں جائے کیا بنے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، جب تمہارے یہاں سے چلا گیا تو تمہیں تو آرام مل ہی جائے گا۔ تو ابلیس ملعون بولا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے، تم اس شخص کو جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس شخص کی گفتگو کتنی شیریں ہے اور زبان میں کتنی مٹھاس ہے، یہ بھی جانتے ہو کہ اس کی باتیں سن کر لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اس رائے پر عمل کیا تو باہر جا کر بہت سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہیں وطن سے نکال دے گا۔ یہ سن کر اہل مجلس کہنے لگے کہ شیخ نجدی نے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد ابو جہل بولا اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہیں ایک ایسی رائے دوں گا کہ اس کے علاوہ کوئی رائے ہے ہی نہیں۔ میری سمجھ میں تو یوں آتا ہے کہ قریش کے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے میں سے ایک ایک خوب تگڑا نوجوان لیا جائے اور ہر ایک کو تلوار دے دی جائے، پھر یہ نوجوانوں کی جماعت یک بارگی مل کر حملہ کر کے قتل کر دے۔ ایسا کرنے سے تمام قبیلوں پر ان کے خون کی ذمہ داری آ جائے گی اور میرے خیال میں بنی ہاشم قصاص لینے کے لیے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہذا دیت قبول کر لیں گے اور سارا قریش مل کر ہم دیت ادا کر دیں گے۔ یہ سن کر ابلیس بولا کہ اس جوان آدمی نے صحیح رائے دی ہے، یہ شخص تم میں سب سے اچھی رائے رکھنے والا ہے، اس نے جو رائے دی ہے میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے درست نہیں ہے۔ سب نے اسی پر اتفاق کر لیا اور مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ادھر یہ لوگ متفرق ہوئے اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے مشوروں سے باخبر کر دیا اور عرض کیا کہ آپ جس گھر میں رات گزارا کرتے ہیں اس میں رات کو نہ رہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے مشرکین کے مشوروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ رات گزارنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد آپ سفر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے اور ایک مٹھی میں مٹی بھر کر دشمنوں کی طرف پھینک دی جو ان کے سروں میں بھر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دونوں حضرات راتوں رات غار ثور میں پہنچ گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ امانتیں ادا کر دیں جو آپ کے پاس رکھی رہتی تھی۔ تو سچائی اور امانت داری ایسی ہی چیز ہے جو سچے اور امانت دار شخص کا لوہا خود منوا دیتی ہے۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی اپنی امانتیں رکھنے کے لیے بھی آپ ہی کو منتخب کر رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ مکہ معظمہ سے تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ اس خیال میں رہے کہ صبح اٹھ کر باہر تشریف لائیں گے۔ صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ارادہ تھا کہ حملہ کریں، لیکن جب دیکھا کہ جسے قتل کرنا تھا وہ تو موجود ہی نہیں، لہذا اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے دوست کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو قدموں کے نشانوں پر چلتے چلتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ غار کے دروازے پر تو مکڑی نے جالا بن رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے، کہنے لگے کہ اگر اس کے اندر گئے ہوتے تو مکڑی کا جالا غار کے دروازے پر کیسے ہوتا؟ یہ حضرات جب غار ثور کے منہ پر پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے اگر کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف نظر کر لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو دودھ لے جا کر پیش کر دیتا تھا اور دونوں حضرات اس کو پی لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔